مطلب لے لوں کہ پرویز مشرف کو نکال کر آپ امریہ کے جو ادوار ہیں ان کو موجودہ جمہوریت سے بہتر سمجھیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت جو آج کل چل رہی ہے اس نے امیریت کو بھی شکست دے دی ان کی پالیسیوں کے تسلسل میں. پرویز مشرف کی امریت سے بھی یہ بدتر ہے. مشرف کے امیریت اور خزانے کی اتنی کلم کلہ لوٹنا زرداری صاحب اور ان کے وزراء اور ان کے رفقائے کار جو کرتے رہتے ہیں، شاید کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے، ہمیں حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم ہمیشہ حق کا اذان دیں گے، کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے. جہاں سے آپ نے کہا کہ یہ خباثتوں کا دور الحمدللہ میں تو جھکانے کے لیے اس نے بہت حربے استعمال کیے. 3 دفعہ تو اس نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا، میرے چھوٹے بھائی کو 9 ماہ تک اس نے یرغمال بنایا، اغوا کر دیا ان کی ایجنٹوں نے، ان کے ایجنسیوں نے. اس میں بہت بڑا پاورفل آواز اس کا ہوتا ہے. میں وہاں ہمیشہ حق بولتا تھا، ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا تھا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا تھا. اور یہ مشرف صاحب کو اور ان کی جگہ کو اچھا نہیں لگتا تھا تو مجھے جھکانے کے لیے حربے استعمال کرتے تھے. پھر پشاور یونیورسٹی سے میرے بانجو کو اس نے اٹھایا، انجینئر کو اٹھایا، لاپتہ کر دیا. میں کبھی ایک جگہ گھومتا کبھی دوسری جگہ گھومتا، لیکن الحمدللہ اس ظالم کے سامنے میں پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی انہوں نے مجھے نہ جھکایا. اس نے کوشش کی. اس کے بعد میرے ماموں کے بیٹے کو اس نے اٹھا دیا پنڈی سے، اس کو اغوا کر دیا، لاپتہ کر دیا. سارے میرے لیے کھیل کرتے تھے. اور اس کے بعد مجھے لال مسجد اور جامع حفصہ کے ادوار جو میں ذکر کروں، اس وقت جو بربریت اور جو یزید کا مثال اس طرح کربلا میں اس نے اسلامی، میں کہتا ہوں یہ اسلام آباد لال مسجد جامع حفصہ کا واقعہ جو ہے یہ کربلا ثانی تھا. اور میں نے ہمیشہ ان کو جو مشورے دیے، کوشش کی کہ آپ فوج کو بدنام نہ کریں، آپ گولی نہ چلائیں، اپنے بیٹیوں پر، اپنے بچوں پر، علماء کرام اور مفتیان دین پہ گولیاں نہ چلائیں، ٹینکوں کو آرڈر نہ دیں، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں. اگر گولی چلانا کسی مسئلے کا حل ہوتا تو عراق سے امریکہ اپنے بستر گول کر کے نہ جاتا. اور ان کے اتحادی فلسطین سے اسرائیل، اور ابھی جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ افغانستان امیر المومنین محمد عمر سے اور مذاکرات کے لیے بھیک مانگتے ہیں امریکہ. طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو راہ حق سے ہٹانے یا اسمبلی میں جو آپ عوام کے حقوق کے لیے شور مچاتے تھے، اسی وجہ سے اتنی یہ وضعیتیں برداشت کرنی پڑی اور آپ کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا، آپ کے بھائی کو بھی اور آپ کے ماموزاد کو بھی؟ میرے بانجو کو بھی. بے شک میں جو سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی جرم نہیں تھا. میں ہمیشہ ببانگ دوہر بڑی جرت کے ساتھ جرنیل پرویز مشرف اور ان کے وہ وزراء کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتا تھا. اس نے بہت لالچ کی کوشش کی، لالچ دینے کی کوشش کی ہمارے ساتھ مل جائے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جب لالچوں پہ اس نے مجھے نہ خرید سکا تو اس نے یہ حل استعمال کرنا شروع کر دیے کہ کبھی ایک کو کڈنیپ کرنا، اغوا کرتے تھے، کبھی ایک کو اغوا کرنا، کبھی دوسرے کو اغوا کرنا، مجھے پریشان رکھنے کے لیے، مجھے جھکانے کے لیے. لیکن میں اپنے رب کے شکر گزار ہوں، اس نے مجھے توفیق دی. اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ کا فضل تھا، مہربانی تھی اس نیری چھت والے کی. اس نے مجھے
آخری وقت تک ثابت قدم رکھا اور بڑی خوشی کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ میں نے ان کے تمام مظالم برداشت کیے، لیکن ایک جابر اور ظالم حکمران کے سامنے میں نے گھٹنے ٹیکنے نہیں دیے۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں آپ کے مخالفین یا جو کی حکومت کی، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ مجاہد آلریڈی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، افغانستان میں بھی آپ جہاد کر چکے ہیں، آپ کے دہشت گردوں کے ساتھ رابطے تھے، آپ نے جامعہ حفصہ کا جو واقعہ تھا اس میں بھی آپ کا کردار مشکوک تھا، اس وجہ سے گرفتار کیا ہے؟ یہ تو جامعہ حفصہ کے کردار سے پہلے کی بات ہے جو میرے بھائی کو اٹھایا دیا کئی مرتبہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے نا، اس کے بعد کیا، اور پہلے تو کہتے کہ ان کے دہشت گردوں کے ساتھ رابطے تھے، پولش انجینئر قتل کیس میں آپ کو گرفتار کیا گیا، عوام کے حقوق کے لیے نہیں گرفتار کیا۔ یہی بات کرتا ہوں کہ میں نے کبھی دہشت گردوں کے ساتھ میں نے رابطے نہیں تھے، نہ آج ہے نہ پہلے تھے، نہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ رکھوں۔ میں آج بھی مجاہد ہوں، میں کل بھی مجاہد تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خون کے آخری قطرے تک مجھے مجاہد رکھے۔ مجھے مجاہد ہونے پر فخر ہے، اور جہاد ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن ہمیشہ ان سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قتال جہاد فی سبیل اللہ کا درس دیتے ہیں کہ مسلمانوں بیدار رہو، اور الحمدللہ میں نے اپنے فرض کو نبھایا ہے۔ ہمارے سینئر پولیٹیشین فرید طوفان نے کل ہی آپ کے بارے میں، کل نہیں اتوار کو احمد آباد میں انہوں نے کہا کہ ان کے اغواکاروں کے ساتھ رابطے ہیں، طالبانائزیشن میں یہ ملوث ہے، یہ اغواکاروں وہ کا اعلی کار ہے، لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں پھر ان کو چھڑا لیتے ہیں، کل ہی انہوں نے احمد آباد میں کہا۔ فرید طوفان ہمارا سینئر آدمی ہے، میں فرید طوفان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اگر ضلع کرک میں اس ڈویژن میں آج کل تو میڈیا کا دور ہے، آج کل تو موبائل کا دور ہے، آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ بات چپتی ہے۔ آج لتمبر کے تھانے میں معمولی سے جرم، اس علاقے میں جرائم ہو جائے، سب سے پہلے دستوں کو خبر پہنچ جاتی ہے، معمولی سے ایک فائر ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر حمیدان چوک میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، فوراً جیو پر، ایئر وائی پر، ایکسپریس ٹی وی پر پٹی چل جاتی ہے کہ حمیدان چوک میں یہ ہوا۔ میں طوفان صاحب کو بڑے فرخ دلی کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی بھی ایسا کوئی ثبوت پیش کر دیا میرے خلاف، میرے جماعت کے خلاف، میرے خاندان کے خلاف، میرے سیاسی ورکروں کے خلاف، تو جو ایک غدار کی سزا ہوتی ہے وہ سزا شاہ عبدالعزیز کو ہو جائے۔ تو پھر وہ کیوں کہتا ہے یہ تو آپ خواہ میرے سینئر اور میرے ہم تو چھوٹے ہیں، ہم تو ان کو دیکھ کر کے ہمیں تو ان کے احترام کرتے ہیں، ان کی قابل احترام اپنی جگہ ہے، لیکن ہر ایک آدمی کا ایک سوچ ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کا ایک دور ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کا سیاست کا عمر کا ایک دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقسیم ہے۔ طوفان سے اس وقت جس طرح میں سرگل کا خیر صاحب کہتے ہیں کہ آج کل ان کا دماغی توازن کھو چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس نے عوامی نیشنل پارٹی کو چھوڑ کر کے بہت بڑی غلطی کی، اور اس کے بعد 2 مہینے کے اندر اس نے فوراً ملاقاتی کی، آصف علی زرداری صاحب کو ہاتھ دیا اور ان کو اپنا ہیرو بنا دیا، اور اس کے بعد سال گزرنے کے بعد اندر اس نے فوراً اس کو طلاق دی پیپل پارٹی کو، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ نئی شادی رچا لی۔ میں سمجھ طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں، شادی کی بات کرتا ہوں، طلاق تو پیپل پارٹی کو دی تھی، پیپلز پارٹی نے اس کو طلاق دی دی یا مطلب اس کو ہو گئی یا انہوں نے یہ تو آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں، میڈیا والے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خود چھوڑی یا طلاق دی، اب آ کے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا کہ وہ دوسرے کے ساتھ منگنی پہ تیار ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو ہو گیا ہے، ورنہ منگنی اسی طرح پہلے کے نکاح میں دوسری منگنی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو مسئلہ، یہ تو مولوی صاحب بڑے، ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کمرے کے اوپر آپ دوسرے کمرہ بنا سکتے ہیں تو طلاق نکاح کے اوپر نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ مزاق کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ضابطہ حیات بنا دیا ہے، یہ مزاق کی بات نہیں ہے، طلاق نکاح یہ برا کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ باقی طوفان صاحب کی بات کرتے تھے کہ طوفان صاحب میں احترام کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا تھا، لیکن وہ اس حالات کو دیکھ کر کے ادھر مور بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے،
وہ بھی سیاسی نسیم علی خان، نسیم علی خان، بیگم نسیم علی جی خان جی بلد، جو بلد کے نام پہ مشہور ہے ہمارے پشتوں میں، جس طرح بلد ہے، جس طرح